عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا من الصلاة علی یوم الجمعة فإنه یوم مشہود تشهده الملائکة وإن أحد لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاة حتى يفرغ منها قال قلت وبعد الموت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء علیہم السلام۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میرے اوپر جمعے کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ یہ ایسا مبارک دن ہے کہ ملائکہ اس میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود اس کے فارغ ہوتے ہی مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے انتقال کے بعد بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میرے انتقال کے بعد بھی اللہ جل شانہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے بدنوں کو کھائے، پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔ فائدہ: ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہم السلام کے اجساد کو زمین پر حرام کر دیا، پس کوئی فرق نہیں ہے ان کے لیے دونوں حالتوں میں، یعنی زندگی اور موت میں۔ اور اس حدیث پاک میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ درود روح مبارک اور بدن مبارک دونوں پر پیش ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اللہ کا نبی زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے، سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات ہو سکتی ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ اس سے ہر نبی مراد ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا، جیسے کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے۔ اور یہ حدیث کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صحیح ہے، اور رزق سے مراد رزق معنوی بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی معنی نہیں کہ رزق حصی بھی مراد ہو، اور وہی ظاہر ہے اور متبادر۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بہت سے طرق سے نقل کی ہے۔ حضرت اوس کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ تمہارے افضل ترین ایام میں سے جمعے کا دن ہے۔ اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی میں ان کی وفات ہوئی، اسی میں نفخہ پہلا سور، اسی میں صاعقہ دوسرا سور ہوگا، پس اس دن مجھ پر کثرت سے دروشی پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارے دروشی مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ آپ تو قبر میں بوسیدہ ہو چکے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے بدنوں کو کھائے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ میرے اوپر ہر جمعے کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ میری امت کا درود ہر جمعے کو پیش کیا جاتا ہے، پس جو شخص میرے اوپر درود پڑھنے میں سب سے زیادہ ہوگا وہ مجھ سے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور یہ مضمون کی کثرت سے درود پڑھنے والا قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ہوگا، فصل اول کے نمبر 5 میں گزر چکا ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جمعے کے دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ جو شخص بھی جمعے کے دن مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ پر فوراً پیش ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میرے اوپر روشن رات یعنی جمعے کی رات اور روشن دن یعنی جمعے کے دن میں کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے تو میں تمہارے لیے دعا اور استغفار کرتا ہوں۔ اس لیے حضرت ابن عمر، حضرت حسن بصری، حضرت خالد بن معدان وغیرہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ سلیمان بن سحیم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام کرتے ہیں، کیا آپ کو اس کا پتہ چلتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور میں ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ابراہیم بن شائبان کہتے ہیں کہ میں نے جب حج کیا اور مدینہ پاک حاضری ہوئی اور میں نے قبر اطہر کی طرف بڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا تو میں نے روضہ اطہر سے وعلیکم السلام کی آواز سنی۔ بلوغ المسرات میں حافظ ابن قیم سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ جمعے کے دن درود شریف کی زیادہ فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ساری مخلوق کی سردار ہے، اس لیے اس دن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ ایک ایسی خصوصیت ہے جو اور دنوں کو نہیں۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی پشت سے اپنی ماں کے پیٹ میں اسی دن تشریف لائے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن درود شریف کی فضیلت حضرت ابو ہریرہ،
حضرت انس، اوس بن اوس، ابو امامہ، ابو دردہ، ابو مسعود، حضرت عمر اور ان کے صاحبزادے عبداللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہ حضرات سے نقل کی گئی ہے، جن کی روایت علامہ سخاوی نے نقل کی ہیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔